سورۃ الجن کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنات کی زبانی، ان کی حاضری بارگاہ رسالت میں قرآن کریم کو سننا اور پھر اس پہ ایمان لانا اور عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کے متعلق جو گفتگو جنات نے کی، اس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے قل اوحی کے الفاظ سے آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جنات نے اس طرح حاضری دی، قرآن کریم سنا، یہ رد عمل دیا، ایمان لائے، اور یہ باتیں جنات نے کہیں۔ وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقل فرمائی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہ آپ بتائیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی۔ یہ جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی، ان میں 3 باتیں اور ہیں، اور اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ یہ بھی میری طرف وحی کی گئی۔ جس طرح جنات کی ساری بات، سارا قصہ اور ساری ان کی گفتگو وہ وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اسی طرح یہ 3 باتیں بھی وحی کے ذریعے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ لوگ سیدھے رہیں راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ضرور ہم ان کو سیراب کریں، مَاءً غَدَقًا، وافر پانی سے۔ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ قائم رہیں تو ہم ضرور ان کو وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی۔ گویا اللہ رب العالمین کا یہ ایک وعدہ ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ قائم رہیں، استقامت کے ساتھ گامزن رہیں، اور لوگوں سے مراد انسان بھی ہیں، لوگوں سے مراد جنات بھی ہیں، اگر انسان اور جن علی الطریقۃ، سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ، صراط مستقیم، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اگر یہ اس پہ قائم اور اس پہ استقامت اختیار کریں، اللہ پاک فرماتے ہم ان کو وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ جس کا مقصد کیا ہے؟ ماءً غدقا سے مراد
رزق حلال وافر مقدار میں دے گی، مالی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جتنی برکتیں جڑی ہوئی ہیں، جتنی رحمتیں اور جتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کشادگیاں اور خوشحالیاں آتی ہیں، وہ سب کے سب جڑی ہوئی ہیں شریعت پہ چلنے کے ساتھ۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پہ جو انسان زندگی گزارے گا، بالخصوص ایمان والا، اس کی رزق کے اندر اتنی ہی کشادگی ہوگی۔ ماءً کا معنی صرف پانی نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پانی تو رحمت اور برکت کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر عام طور پہ خوشحالی کا سبب سمجھا جاتا ہے پانی کو، پانی ہے تو خوشحالی ہے، اور پانی نہیں ہے تو پھر بدحالی ہے۔ اور بالخصوص جب کسی علاقے کے اندر قحط پڑ جائے، پانی نہ ملے، اور علماء نے لکھا ہے جس زمانے کے اندر مشرکین عرب نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی حد کر دی، اس زمانے میں عرب کے مشرکوں میں قحط پڑا تھا، اور اتنا قحط پڑا کہ جانوروں کے کچے چمڑے جو ہے ان کو پکا کے کھانے پہ مجبور ہوئے، پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، کوئی چیز کھانے پینے کی ملتی نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ہی حاضر ہوئے اور آپ سے ہی درخواست کی کہ اللہ پاک بارش برسا دے اور قحط ختم ہو جائے۔ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ کے یہ بدترین دشمن تھے، آپ نے اللہ سے دعا کی اور قحط ختم ہوا۔ تو گویا اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ چلیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے بے برکتیاں کرنے کی، ان کی روزی تنگ کرنے کی۔ روزی کی تنگی ہوگی تب جب یہ میرے احکامات کو ٹھکرائیں گے، جب یہ میرے دین کو دیس نکالا کریں گے، جب یہ میرے دین کو گھروں سے نکال دیں گے، پھر روزیوں کی تنگی میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ چلیں تو اللہ پاک فرماتے ہم ان کو سیراب کریں گے کھلے اور وافر پانی سے، ماءً غدقا۔ اور یہ جو کھلا پانی وافر مقدار میں روزی اور خوشحالی ملے گی، یہ بھی کس لیے؟ مالک بنانے کے لیے نہیں، اختیارات دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ خوشحالی بھی ہم ان کو دیں گے تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے آزمائش کا۔ بعض اوقات اللہ پاک مال لے کر آزماتے ہیں، بعض اوقات اللہ پاک مال دے کر آزماتے ہیں، اور بلکہ جتنی زیادہ کسی کو مالی وسعت ملتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ امتحان کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو لوگ فقراء ہیں، مالی اعتبار سے دنیا میں کمی کے اندر زندگی گزار کے گئے، یہ اغنیاء سے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو، مالداروں سے بھی جنت کے اندر 500 سال پہلے داخل ہو، یعنی قیامت کا آدھا دن تقریباً بنتا ہے، اس آدھا دن پہلے یہ جنت کے اندر جائیں گے مال والوں سے، کیونکہ مال والے اپنے مال کے حساب میں ہوں گے، آزمائشوں میں ہوں گے، پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے کسی کو اگر مال دنیا کے اندر مل رہا ہے اور وافر مقدار میں مل رہا ہے تو وہ اس پہ اترائے نہ، خوش نہ ہو، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، کیونکہ مال کے اوپر اترانا یہ قارون کی نشانی ہے۔ قارون اترایا کرتا تھا، اور جو لوگ مال کے اوپر ناز کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو آزمائش کا ذریعہ، تو اللہ پاک دے کر آزماتے ہیں، خوشحالی، مالی فراوانی، رزق کی کثرت،
یا اسی طرح غلے اناج کا بہت زیادہ پیدا ہونا، یہ سب آزمائش کے ذریعے، اور فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم ان کو اس سے آزمائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو مشکل عذاب کی گھاٹیوں پہ چلائے گا۔ صعد کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، عذابًا صعدا سے مراد سخت اور مشکل عذاب۔ اللہ اس کو ان مشکلات کے عذاب کے اندر جکڑ دے گا۔ قرآن پاک سے اعراض عن ذکر ربی، جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، اور ذکر قرآن کریم کا نام ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا۔ تو مراد یہاں اعراض کرنے سے قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ قرآن سے منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ قرآن کریم پہ ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ ایمان لا کے تلاوت نہ کرنا، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہا، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ سمجھ بھی رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی شخص قرآن سے منہ موڑے گا، وہ انفرادی عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اجتماعی طور پر قوم اللہ کے قرآن سے منہ موڑے گی تو پوری قوم جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ آج میرے عزیز دوستو، من حیث القوم ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا۔ اپنی تجارتی منڈیوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ قرآن کی بجائے سود چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، سود سخت گناہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی شراب نہیں پیتا جی بڑا نیک آدمی ہے، خنزیر نہیں کھاتا جی بڑا نیک آدمی ہے، صف اول کا نمازی ہے لیکن کاروبار سودی کر رہا ہے، اور مسجد مدرسے میں بھی پیسے دیتا ہے، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور وہ حاجی صاحب خنزیر نہیں کھا رہا، سود کھا رہا ہے۔ حالانکہ خنزیر کا کھانا اتنا بڑا حرام نہیں جتنا بڑا حرام سود کا کھانا۔ ہماری تجارتیں وہ قرآن سے خالی ہو گئی، اور ناب تول میں کمیاں آ گئی، ڈنڈیاں مارنے لگ گئے، سیمپل کچھ دکھانا، مال کچھ سپلائی کرنا، قرآن سے اعراض برت لی۔ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں نظام ہی اور چل رہا ہے، وہاں سلسلے ہی اور چل رہے ہیں، قرآن کا کوئی ذکر ہی نہیں، اللہ کے قانون کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم استاد محترم بھی ہے، اکثر فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عدالتوں میں آج چلے جائیں تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ مدعی بھی مسلمان، مدعا علیہ بھی مسلمان، دونوں کے وکیل بھی مسلمان، فیصلہ کرنے والے جج بھی بظاہر مسلمان، لیکن فیصلہ کس سے ہوگا؟ انگریز کے قانون سے ہوگا، کیونکہ وہی انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ ہم تو 74 سال میں 75 سال میں آج تک اپنا قانون اسلامی نہیں بنا سکتے۔ یہ اعراض ہے قرآن کریم سے، من اعرض عن ذکر ربی، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا پھر اللہ مشکلات کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دے۔ شادیوں کو دیکھ لے، غمیوں کو دیکھ لے، اپنے گھر کی زندگی کو دیکھ لے، بازار کی زندگی کو دیکھ لے، اپنی محفلوں کو دیکھ لے، ہر جگہ تو قرآن کو ہم نے نعوذ باللہ دھکے دے کے پرے ہٹا دیا ہو، بظاہر خلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن گھروں کے گھر قرآن سے خالی ہو گئے، تلاوت سے خالی ہو گئے، پڑھنے سے خالی ہو گئے، سمجھنے سے خالی ہو گئے، عمل سے خالی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، جو اس کے ذکر سے، قرآن سے، یاد سے منہ موڑے گا، اللہ اس کو مشکلات کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک بات تو یہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اور دوسری بات جو وحی کی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
مسجدیں اللہ کی ہیں۔ مساجد مسجد کی جمع ہے۔ مسجد، اس مسجد کو بھی کہتے ہیں جو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی مسجد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد، سجدے کو بھی مسجد کہتے ہیں، سجدہ کرنا۔ اور اسی طرح اعضائے سجدہ، جن اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے، 7 عضو ہیں، پیشانی ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں، یہ 7 اعضاء ہیں جن پہ سجدہ ہوتا ہے، ان کو بھی مساجد کہا جاتا ہے۔ تو مسجد مراد ہو یا سجدہ مراد ہو یا اعضائے سجدہ مراد ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی کی ملکیت نہیں۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کو جائز نہیں۔ سجدے کے اعضاء اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ ہی کی نعمت میں استعمال کرنا چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، لہذا فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھروں کے اندر صرف پکارو، کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر البقاع، زمین کے حصوں میں سب سے خیر والا بہترین حصہ، بہترین ٹکڑا اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ مسجد اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا، اور فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ٹکڑا زمین کا وہ بازار ہے۔ بازار کیوں بدترین ہے؟ کیونکہ بازار کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، بازار کے اندر نافرمانی ہوتی ہے، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں گالیاں بکی جاتی ہیں، بازار کے اندر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی، سود خوری ہوتی۔ اس لیے بازار اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے، اور ناپسندیدہ جگہ میں کم سے کم وقت گزارنا چاہیے۔ اور مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، اس جگہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آواز لگے گی کہ اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کے پڑوسی کہاں؟ کہا جائے گا اللہ آپ کے پڑوسی، آپ تو لامکاں ہیں، آپ تو ہر جگہ ہیں، آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہنے والا ہو، سامنے رہنے والا ہو، برابر میں رہنے والا ہو۔ آپ کے برابر میں، آپ کے ساتھ کون ہو سکتا ہے رہنے والا؟ تو جواب آئے گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کو لاؤ، آج میں ان کو اپنی خاص رحمت سے جنت میں داخل کروں۔ اور فرمایا جو مسجد سے الفت رکھتا ہے، مسجد سے جو محبت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مسجدوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے بچا کے رکھو۔ اتنے چھوٹے بچے جو پیشاب پخانے کی تمیز نہیں رکھتے، اور ایسا پاگل جو پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان سے مسجدوں کو بچا کے رکھو، یعنی مسجد کو صاف ستھرا رکھو، مسجد کو آلودہ نہ ہونے دو، اس میں گندگی نہ پھیلاؤ، اس کے ادب کا خیال رکھو، اس میں شور و شرب نہ کرو۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں کوئی ایسی چیز اور حرکت برداشت نہیں کرتے، اللہ بھی اپنے گھر کی بے حرمتی اور بے ادبی کو گوارا نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی بے حرمتی مسجد کی کیا ہے؟ کہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے غیر کو پکارا جائے، اللہ کے غیر کو پکارا جائے، یہ سب سے بڑی بے حرمتی۔ یہاں تک منع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز کا بھی مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا۔ کسی نے اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کیا مسجد میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیری چیز ملے ہی نہ تجھے، اللہ کے گھر میں آ کے سوال کرے۔ اگر اعلان ہی کرنا ہے تو مسجد سے باہر جا کے اعلان کرے۔
اس لیے علماء نے مسئلہ بھی یہ لکھا ہے، صرف انسانی جان کی حرمت کے پیش نظر مجبوراً بچے کی گمشدگی کا اعلان وہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں کا اعلان مسجد کے اندر روا نہیں، جائز نہیں۔ اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اس کی بھی مسجد میں اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت مجبور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے اعلان فرماتے، اس کو اجازت نہیں دیتے کہ تم بھیک مانگو، آپ اعلان کر دیتے کہ بھئی یہ ایک مجبور شخص ہے، مستحق شخص ہے، اس کا تعاون کریں۔ تو گویا مسجد کے اندر غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے غیر کو دعائیاں دینا، آج میرے عزیز دوستو کتنی ہماری مساجد سے آوازیں اٹھتی ہیں جب کہیں غوث پاک کو پکارا جاتا ہے، کہیں کسی اور کو پکارا جاتا ہے۔ کوئی اختلاف کی اور جھگڑے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ محبت اپنی جگہ، اولیاء اللہ کا تقدس، ان کا احترام، عقیدت اپنی جگہ، لیکن سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ پکارا صرف کس کو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کو۔ دعائیں صرف کس سے کی جائے گی؟ اللہ پاک سے۔ منت فریاد صرف کس سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور سجدہ مراد ہو تو وہ بھی مطلب یہی، سجدہ کسی اور کو نہ کرو، سجدہ حق ہے صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ اعضائے سجدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جھک کے ملنے سے بھی منع کیا۔ علماء کے احترام میں یا والدین کے احترام میں یا استاد کے احترام میں بعض دفعہ بہت زیادہ جھک کے ملتے ہیں، رکوع کی شکل بن جاتی، اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ حق صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا ایک بات میری طرف یہ وحی کی گئی کہ انہو لما قام عبد اللہ، کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس اللہ کے بندے سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ آپ کی صفت ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ سب سے بڑی صفت قرآن کریم نے آپ کی بیان کی، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا جب یہ اللہ کا بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ، دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دعوت کا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی۔ فرمایا جب آپ اس دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو کادو یکونون علیہ لبدا، یہ لوگ اس طرح آپ پہ جھپٹ پڑتے ہیں گویا جتھے بن کے آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یا تو یہ کہ مسلمان آ جاتے ہیں شوق سماعت میں، سننے کے لیے، آپ کی گفتگو، آپ کی بات کی سماعت کے لیے مسلمان آپ کے دائیں بائیں دیوانہ وار اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یا مطلب یہ ہے کہ کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ یکونون علیہ لبدا، ایک جتھا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی وحی ہیں، ہمیں بھی ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مسجدوں کا حق ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ غیر اللہ کے سجدے سے، پکار سے مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا